الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وأما لفظ البخاري فهو: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الوضوء. حضرین کرام، آج کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس حدیث کے اندر اگر کوئی شخص سے بیدار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اسے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے دھلنا چاہیے اور اس کے بعد پھر کسی پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالے. اسی سے متعلق یہ حدیث ہے. حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے، برتن میں اپنے ہاتھ کو نہ ڈبوئے یہاں تک کہ اسے 3 بار دھل لے، اس لیے کہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں پہ رات گزاری ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی اسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور جو الفاظ مؤلف نے ذکر کیے وہ الفاظ امام مسلم رحمہ اللہ کی اپنی صحیح کی ہیں. صحیح بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے، یا آپ یہ کہیں کہ کچھ مزید چیزوں کا بیان ہے. صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر ہے کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے، پھر اسے اپنی ناک کو صاف کرے، اور جب استنجا کرے، استنجا کے لیے ڈھیلے لے، پتھر لے، تو ایسی صورت میں طاق لے، یعنی 3 لے، 5 لے، اس طریقے سے لے. اور جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو دھل لے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے وضو کے پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈالے. دونوں کے اندر جو تفریق ہے وہ یہ کہ صحیح بخاری کے اندر جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں اس میں اضافہ ہے، اس میں اضافہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی 3 چیزوں کا بیان صحیح بخاری کے اندر آیا ہے، جبکہ صحیح مسلم کے اندر صرف ایک چیز کا بیان ہے، اور وہ یہ کہ ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے پہلے دھل لیا جائے. جبکہ صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ جب وضو کیا جائے تو اس صورت میں ناک میں پانی ڈالا جائے اور اس سے ناک صاف کی جائے، اور جب آدمی استنجا کے لیے جائے تو ایسی صورت میں پتھر اگر لیتا ہے یا ڈھیلا لیتا ہے تو طاق لے. دونوں روایتوں کے اندر جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس حدیث کو ذکر کیا ہے وہ ایک سند کے ساتھ ایک ہی مقام پہ ذکر کیا، جبکہ اس روایت کو اگر دوسری کتابوں کے اندر آپ ڈھونڈیں گے، جیسے موطا امام مالک کے اندر، تو مختلف مقامات پہ 3 مقامات پہ 2 مقامات پہ اسے ذکر کیا گیا ہے. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ منہج ہے، اور انہوں نے اسے اپنی کتاب کے اندر جو اپنایا ہے اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے بسا اوقات حدیثوں میں اختصار کرتے ہیں اور حدیث کے بعض ٹکڑے کو ذکر کرتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی طریقے سے بسا اوقات ایک سند سے آئی ہوئی 3 روایات کو، ایک سند سے آئی ہوئی 3 حدیثوں کو ایک ہی سند کے تحت اکٹھا کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی عمل کیا. یہ حدیث 3 الگ الگ مواقع سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے سنا، لیکن جب بخاری کے اندر ذکر کی تو ایک ہی سند کے ساتھ ساری حدیثوں کو جمع کر دیا. اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی انفرادیت ہے جو اس طرح کے عمل کو وہ انجام دیتے ہیں. حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے: فلا یغمس یدہ حتی
فلا یغمس یدہ فی الاناء حتی یغسلھا ثلاثا، کہ اپنے ہاتھوں کو نہ ڈبوئیں۔ اور بعض روایتوں میں ہے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھل لے۔ اب یہاں پہ ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ ہاتھ سے مراد کبھی کبھی پوری ہتھیلی ہوتی ہے، کبھی کہنی تک اور کبھی کندھے تک، یہ 3 اطلاق ہے عربی زبان میں ہاتھ کا۔ یہاں پہ ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جس مراد کو ہم جانیں گے اسی مراد کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ تو یہاں پہ ہاتھ سے مراد ہتھیلی ہے، ہاتھ سے مراد ہتھیلی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی کہنی کو پانی کے اندر بیدار ہونے کے بعد ڈال دیتا ہے، یا کہیں پہ کسی بالٹی میں یا کسی برتن میں پانی رکھا ہوا ہے اور بیدار ہونے کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے یا پھسل کر اس کا ہاتھ، اس کی کہنیاں چلی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ اس میں سے خارج ہے جو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے اس حکم سے خارج ہے۔ یہاں پہ ہتھیلی مراد ہے، یہاں پہ ہتھیلی مراد ہے کہ اپنی ہتھیلیوں کو دھلنے سے پہلے پانی میں نہ ڈالیں۔ دوسری جو روایت ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے ہیں، اس میں یہ ہے کہ قبل ان یدخلھا فی وضوئہ، اس سے پہلے کہ اپنے وضو کے پانی میں ڈالے، یعنی اسے دھل لے قبل اس کے کہ اسے وضو کے پانی میں ڈالے۔ وہاں پہ داخل کرنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مسلم کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر ڈبونے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب دونوں الفاظ الگ الگ ہیں، بظاہر دیکھنے میں ایک نظر آتے ہیں، داخل کرنا اور ڈبونا، بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک نظر آتے ہیں لیکن دونوں الفاظ الگ الگ ہیں۔ ہاتھ کو داخل کرنا اور ہاتھ کو پانی کے اندر ڈبونا دو الگ الگ چیزیں۔ آپ کسی بڑے برتن کے اندر، جیسے مثال کے طور پہ ٹب کے اندر چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے، پارٹ کے ذریعے سے آپ پانی نکالتے ہیں، تو پارٹ کے ذریعے سے جب آپ نکالتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو برتن کے اندر داخل کرتے ہیں اور پارٹ کے ذریعے سے پانی نکالتے ہیں۔ بغیر داخل کیے ہوئے آپ پانی نہیں نکال سکتے ہیں، تو یہ داخل کرنا ہوگا۔ لیکن ڈبونا یعنی گویا اپنے ہاتھ کو آپ اس میں ڈال کر بھگو رہے ہیں، تو یہ ڈبونا کہلاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو داخل کرنے کا لفظ ہے اس سے مراد مثال کے طور پہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ٹب سے پانی لینا ہے، لیکن ڈبونے کا جو معنی اس پایا جاتا ہے اصل وہی چیز ہے جس سے منع کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ داخل ہونے کا جو لفظ ہے تو آپ کے لیے حرام ہے یا آپ کے لیے منع ہے کہ آپ پارٹ اٹھائیں اور کسی بڑے برتن سے آپ پانی نکال لیں۔ اس چیز سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ منع جس چیز سے کیا گیا ہے وہ یہ کہ اپنے ہاتھوں کو پانی میں نہ ڈالیں، اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالیں۔ تو دو الفاظ ہیں، دونوں الفاظ کے الگ الگ معنی ہیں، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ یہ کہ پانی کے اندر اپنے ہاتھوں کو نہیں ڈالنا ہے۔ اگر آپ کسی ذریعے سے پانی نکال لیتے ہیں، کسی پارٹ کے ذریعے سے، کسی برتن کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں یہ حدیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے اس کے اندر وہ داخل نہیں ہے۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ فی الاناء فلا یغمس یدہ فی الاناء، برتن کے اندر۔ کون سا برتن؟ دوسری جو روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں، اس کے ہاں اس میں بالکل صراحت ہے، فی وضوئہ، اپنے وضو کے برتن میں۔ وضو کے برتن میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، تو کیا وضو کے علاوہ دوسرا جو پانی ہے کیا اس میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ دوسری حدیث میں کہا گیا ہے کہ اپنے وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے۔ تو ایسی صورت میں کیا چیز مراد ہے؟ یہاں پہ اصل میں برتن مراد ہے، کوئی بھی برتن ہو، چاہے آپ کے وضو کے پانی کا برتن ہو جس میں پانی ہے، یا کوئی ایسا برتن ہے جس سے آپ وضو نہیں بناتے ہیں، تو دونوں مراد ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ برتن جس کے اندر پانی رکھا گیا، تو یہاں پہ یہ چیز مراد ہے۔ اب یہ مثال کے طور پہ یہاں وضو کا پانی مراد ہے، اب غسل کے لیے آپ نے بالٹی رکھی ہوئی، تو کیا اس بالٹی میں اپنے ہاتھ کو ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ یہاں جو تخصیص کی گئی ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ وضو کا پانی ہے، بلکہ اس لیے کہ وضو اور غسل اور اسی طریقے سے دوسرے اعمال جو آپ پانی سے انجام دیتے ہیں، ان ساری چیزوں میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی نجس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ علماء کرام کے درمیان مختلف ہی ہے۔ لیکن چونکہ حدیث کے اندر صرف برتن کا ذکر کیا گیا ہے جس میں پانی موجود ہے، اس لیے آپ اس برتن میں مطلقاً ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں۔
چاہے وہ آپ کے وضو کا پانی ہو، غسل کا پانی ہو، دوسرے استعمال کا پانی ہو، اس لیے کہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر مزید کہا گیا ہے حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ اسے وہ 3 بار دھل لے۔ اب دھل لے کس طریقے سے سوال پیدا ہوتا ہے، یا تو پاٹ کے ذریعے سے پانی نکالے اور اپنے ہاتھوں کو دھلے، یا پھر اس برتن کو تھوڑا سا ترچھا کر کے اور اس سے پانی نکالے۔ یہ اس زمانے کے اندر، جو پچھلے زمانے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں نل ہے، نل کھلا، آپ نے ہاتھ دھل لیا۔ یہاں پہ جو کہا گیا ہے حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ اس کو 3 بار دھل لے۔ بعض روایتوں میں حتی یفرغ علیہا، کہ اس پہ 3 بار پانی اڈولے۔ یہاں پہ ایک اور چیز کہی گئی ہے کہ 3 بار، یعنی گویا اگر آپ 1 بار ہاتھ دھلتے ہیں تو کافی نہیں، 2 بار دھلتے ہیں تب بھی کافی نہیں، 3 بار دھلتے ہیں تو اس صورت میں آپ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب 3 بار دھلنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ پہلی بار اب جب ہاتھ میں پانی لیں گے تو ایسی صورت میں نجاست آپ کے ہاتھ پہ رہے گی، دوسری بار آپ جب پانی ڈالیں گے تو ایسی صورت میں نجاست آپ کے ہاتھوں سے چلی جائے گی، اور تیسری بار جب آپ پانی ڈالیں گے تو بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو شریعت کے اندر ہر چیز کو، خاص طور سے طہارت کو، بہت ہی دقیق طریقے سے لیا گیا ہے، بہت ہی باریکی سے لیا گیا ہے، اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے 3 بار کا، اسی لیے تاکہ مکمل طور سے صفائی ہو جائے اور کسی قسم کی گندگی یا نجاست ہاتھوں میں باقی نہ رہے۔ یہاں پہ حتی یغسلھا ثلاثا، حتی کا لفظ استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ اسے 3 بار دھل لے، یعنی اگر وہ 3 بار دھل لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال لے، یعنی پانی میں ڈبو لے۔ اس کی علت کیا ہے جو حدیث کے اندر منع کیا گیا؟ حدیث کے اندر کوئی بھی چیز جب منع کی جاتی ہے شریعت کے اندر تو اس کی کوئی نہ کوئی علت ضرور پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ کیا علت بیان کی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ آدمی جب سو جاتا ہے تو اسے اپنے اعضاء کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس کا ہاتھ کہاں تھا اسے پتہ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ منع کیا گیا ہے۔ منع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کا ہاتھ، ہو سکتا ہے اٹھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں نجاست لگی ہو تو، یا کسی ایسی چیز کو چھو لیا ہو جس میں نجاست رہی ہو اور پھر ہاتھوں میں نجاست منتقل ہو گئی ہو، تو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ نجاست لگی ہے یا نہیں لگی۔ تو یہ علت ہے ہاتھوں کے دھلنے کی۔ اور اس حدیث کے اندر اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو 3 بار دھلے بغیر اپنے ہاتھوں کو کسی برتن میں نہ ڈالے۔ اور یہاں پہ جو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھل لے یا اپنے ہاتھوں کو نہ ڈبوئے، یہ واجب ہے۔ منع کیا گیا ہے تو تحریم کے لیے، یعنی حرمت کے لیے، اور حکم دیا گیا ہے تو واجب کے لیے۔ تو اس یہاں پہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو ڈالنے سے منع کرتے ہیں، دوسری طرف ہاتھ کے دھلنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ حرمت بھی موجود ہے اور واجب ہونے کی بھی دلیل موجود ہے، اس لیے کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ ہاتھوں کا دھلنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جمہور علماء کرام، اکثر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ ہاتھوں کا دھلنا واجب نہیں ہے۔ حدیث میں آپ نے دیکھ لی حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور کس چیز پہ حدیث دلالت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہاتھوں کا دھلنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور جو منع کیا گیا ہے وہ کراہت کے لیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھلو۔ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھل لو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے چہروں کو دھلو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو دھلے بغیر اگر وہ چہرے کو دھل لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ اور چاہے وہ دن کے اندر بیدار ہو کر
یا آپ کہیں کہ بیدار ہونے کی صورت میں وضو بناتا ہے، یا رات میں بیدار ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ وضو بناتا ہے۔ تو اس حدیث سے، آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں کا دھلنا واجب نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جو حکم دیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کے تعلق سے جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث استحباب کی دلیل ہے، واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ اب رات گزارنے کی صورت میں کیا اس کے ہاتھ میں نجاست لگی یا نجاست نہیں لگی، اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نجاست لگی یا نہیں لگی، تو نجاست کا لگنا یہ شک ہے۔ آپ کو جب بیدار ہوں گے تو آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ہاتھوں میں نجاست لگی ہوئی ہے یا نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، تو اس صورت میں گویا آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ کو شک ہے کہ نجاست لگی ہوگی، اور شک پہ شرعی احکام کی بنیاد نہیں رکھی جاتی ہے۔ اس لیے جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ ایسا کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، یا آپ کہیں کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود، جمہور کی ان دلیلوں کے باوجود، پہلا قول یعنی ہاتھوں کا دھلنا واجب ہے، یہی راجح ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ میں صرف فرائض کو ذکر کیا گیا ہے جو وضو سے متعلق ہے۔ وضو سے پہلے ہاتھ دھلنے نہ دھلنے کا کوئی ذکر نہیں، یعنی وضو سے پہلے آپ کو ہاتھ دھلنا ہے یا نہیں دھلنا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ آپ بیدار ہو کر آئے ہوئے ہیں یا آپ بیدار ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو ہاتھ دھلنا ہے یا نہیں دھلنا ہے، وضو سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، اسی کے حدیث کے اندر وضو سے پہلے کا تذکرہ ہے، ابھی وضو نہیں شروع کیا گیا ہے، جبکہ آیت کریمہ میں وضو کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وضو میں کن کن اعمال کو انجام دیا جائے گا۔ تو دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں، حدیث وضو سے پہلے پہ دراز کرتی ہے اور آیت کریمہ وضو کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے، تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے دونوں کے درمیان کسی قسم کا ٹکراؤ یا کسی قسم کا تعارض نہیں ہے۔ اس صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آیت کریمہ کے خلاف پڑھ رہی ہے، حدیث آیت کریمہ کے خلاف آ رہی ہے، نہیں، حدیث اپنے مقام پہ صحیح ہے، اپنے حکم میں صحیح ہے، اور آیت کریمہ اپنے مقام پہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک کہ ان افراد کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے نجاست لگی ہو یا نجاست نہ لگی ہو، نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، تو اگر نجاست لگی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ شریعت اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے کہ انسان کا بدن نجاست سے بالکل پاک رہے، اسی لیے اگر آپ غور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے، پھر آپ نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وما یعذبانی فی کبیر، یہ کسی بڑے معاملے میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اگرچہ وہ چھوٹا نظر آتا ہے لیکن بڑا ہے۔ پھر جو سبب ذکر کیا گیا، ایک چغلخوری کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، اور دوسرے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ قبر میں عذاب دیے جانے کا سبب ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ بدن کی نظافت کا، کپڑے کی طہارت کا، ان ساری چیزوں کا غایت درجہ اہتمام کرتی ہے، اسی لیے شک والے معاملے کو چھوڑتی نہیں۔ حالانکہ عام طور سے جو قاعدہ ہے شریعت کے اندر وہ یہ کہ شک کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، شک کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ اس مقام پہ شریعت نے شک کا اعتبار کیا ہے، باقی مقامات پہ شک کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ نے وضو بنا لیا، تو اب باوضو آپ ہیں، اور وضو ہونے کے بعد آپ بھول گئے کہ کیا آپ کا وضو ٹوٹا یا وضو نہیں ٹوٹا، آپ کو یاد نہیں پڑتا ہے کہ میرا وضو کہیں پہ ٹوٹا تھا، لیکن آپ کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے ہوا خارج ہو گئی ہو اور مجھے معلوم نہ ہوا ہو، یا خارج ہو گئی وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت کا جو اصول ہے وہ اصول یہی ہے کہ آپ کو جس بات کا یقین تھا اسی یقین پہ آپ برقرار رہیں گے جب تک کہ اس کے مخالف آپ کو یقین نہ ہو جائے۔
یعنی آپ وضو سے ہیں تو آپ نے آپ کو باوضو ہی شمار کریں گے جب تک کہ آپ کو بے وضو ہونے کا یقین نہ ہو. لیکن یہاں پہ جو حکم لگایا گیا چونکہ نجاست کا معاملہ ہے، آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا، نجاست کا معاملہ ہے، اس لیے یہاں پہ شک کی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے دھلنے کا حکم دیا. اس بارے میں علماء کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے اور بیدار ہونے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پہ نجاست دیکھتا ہے یا اسی طریقے سے ہاتھوں میں بدبو ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نجاست ہے، تو اگر اس طرح کی بو کے ذریعے سے یا خود دیکھ کر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں پہ نجاست ہے تو ایسے صورت میں اس کے اوپر پانی میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں علماء کرام کے پاس. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد کیا اس کے لیے دھلنا واجب ہے یا مستحب ہے، یہ علماء کرام کے درمیان مختلف ہی مسئلہ ہے. اور اس سلسلے میں راجح یہی ہے کہ اس کا دھلنا واجب ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف منع فرمایا ہے اور دوسری طرف حکم دیا ہے. اور جب تک کہ ان دونوں چیزوں کو اپنے مقام سے ہٹانے کے لیے کوئی دلیل نہیں مل جاتی اس وقت تک جس سے منع کیا وہ حرام ہے اور جس کا حکم دیا وہ واجب ہے. حدیث کے اندر بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ حدیث رات میں بیدار ہونے کے بعد، یعنی آپ رات میں سوئے اور اس کے بعد بیدار ہوئے تو اس وقت آپ کے لیے دھلنا واجب ہے. بظاہر ایسا نظر آتا ہے اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری. باتا کا لفظ استعمال کیا گیا اور باتا کا لفظ عربی زبان میں رات گزارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، رات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ہاتھ دھلنے کا جو حکم ہے وہ رات کی نیند کے بعد ہے، دن کی نیند کے بعد نہیں. یعنی دن میں اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ہاتھ دھلنا واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر رات میں سوتا ہے تو ایسی صورت میں جب بیدار ہوگا تو اس کے اوپر ہاتھوں کا دھلنا واجب ہوگا. لیکن دوسری حدیث کے اندر اس کی تائید بھی ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدکم من اللیل، کہ تم میں سے اگر کوئی رات میں بیدار ہو، اور یہاں بھی ہے این باتت یدہ، رات میں اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری، تو دونوں جگہوں پہ یہ ہے. لیکن اس کے باوجود علماء کرام نے کہا ہے یہ دوسرا قول ہے. پہلا قول یہ ہے کہ رات سے بیدار ہوگا تبھی ہاتھوں کو دھلنا واجب ہوگا، اور اگر رات دن میں بیدار ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر واجب نہیں ہے. دوسرا قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ چاہے رات کی نیند ہو یا دن کی نیند، دونوں صورتوں میں ہاتھوں کا دھلنا واجب ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ رات کا جو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ آدمی عام طور سے پہ رات میں ہی سوتا ہے اور رات میں زیادہ آزاد ہو کے سوتا ہے بنسبت دن کے. اس لیے کہ دن ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی سوتا ہے تو کم از کم تھوڑا بہت یعنی بیداری کی حالت میں رہتا ہے، آپ یہ کہیں کہ کم از کم وہ چوکنا رہتا ہے. لیکن رات میں جب سوتا ہے تو ایسی صورت میں بالکل آپ جسے کہتے ہیں یہ کہیں کہ بالکل چارپائی بچھا کے سو جاتا ہے، یعنی بالکل ہی بے خبر ہو کے سو جاتا ہے. لیکن دن کی نیند میں بے خبر نہیں ہوتا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا ذکر کیا اور دن کا ذکر نہیں کیا. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پہ بطور اغلب، چونکہ آدمی عام طور سے رات میں سوتا ہے، اسی لیے بطور غالب یہاں پہ رات کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ دن کا معاملہ رات سے مختلف ہے. یہاں پہ جو راجح قول ہیں ان دونوں مسئلوں میں وہ یہ کہ چاہے رات میں سوئے یا دن میں سوئے، دونوں صورتوں میں جب بیدار ہو تو ایسی صورت میں اپنے ہاتھوں کو دھلے. اسی لیے عبادات کے اندر عام طور سے یہی کہا جاتا ہے عبادات میں، اور یہ بھی ایک عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس چیز کے کرنے کا وہ بھی ہم کرتے ہیں تو عبادت اور عمل ہی ہے. عبادات کے اندر، عمل کے اندر کسی چیز کو وسعت دے کر اپنانا، اختلاف سے بچتے ہوئے نکل جانا، یہ زیادہ مناسب ہے. یہاں جیسے مثال کے طور پہ دو قول میں آپ پچھلا مسئلہ آپ لے لیے، ایک کہتا ہے واجب ہے، دوسرا مستحب ہے. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو احتیاط یہ ہے کہ واجب کو اختیار کیا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہم واجب ہو اور اپنے مستحباب کے طور پہ کبھی چھوڑ دیا تو پھر ہم سے اس کا معاف نہ ہوگا. اس مسئلے میں بھی دیکھیے
کچھ کہتے ہیں رات کی نیند اور کچھ کہتے ہیں دن کی نیند، رات اور دن دونوں کی نیند۔ تو اب دن اور رات کی نیند کو لیا جائے گا احتیاطی طور پہ، یا صرف رات کی نیند کو لیا جائے گا؟ احتیاط اسی میں ہے کہ ہم دن اور رات دونوں کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھلیں۔ اس حدیث کے اندر علامہ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ عبادات کے باب میں احتیاط پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ غیر احوط قول پہ۔ اسی لیے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اختلاف سے نکلنا بہتر ہے، اختلاف سے نکل کے ایسے قول کو اختیار کیا جائے جو دونوں قول کو شامل ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پہ علماء کرام کا ایک اس میں تیسرا مسئلہ ہے اس حدیث سے متعلق، اور اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کس سلسلے میں کہ دھلنے کی حکمت کیا ہے، دھلنے کی حکمت کیا ہے۔ جو حکمت ذکر کی گئی ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیا یہ حکمت ہے، علت ہے، اس پہ احکام کی بنا رکھی جائے گی، دوسرے احکامات کو اس سے جوڑا جائے گا، اس پہ قیاس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام کا 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے یہ بات ایسی ہے جس میں کوئی حکمت نظر نہیں آتی ہے۔ جو آپ نے ذکر کیا، علت ذکر کی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی حکمت اور علت کو ہم لے کر دوسرے احکامات کی بنا اس پہ نہیں رکھتے۔ یہ تعبدی مسئلہ ہے، اسے تعبدی کہا جاتا ہے، جس کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ کہتے ہیں جس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ تعبدی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مثال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں 3 جانوروں کیوں رکھا؟ 3 قسم کے جانوروں کی تحدید کیوں گئی؟ بکرے کی اقسام، گائے کی اقسام اور اونٹ کی اقسام۔ باقی جانوروں کا کیوں نہیں کہا گیا؟ حالانکہ باقی جانور بھی کھائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، حدیث کے اندر کھانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن دوسرے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حالانکہ اگر آپ گھوڑوں کو لیتے ہیں تو عرب کے نزدیک سب سے پسندیدہ جانور، جس کو وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، پالتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے، گھوڑا ہے۔ اور جس چیز کی قربانی اللہ کے حضور دی جاتی ہے اس کو وہ نفیس ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو گھوڑوں کی قربانی زیادہ بہتر ہوتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صرف 3 اجناس کو رکھا ہے۔ اب اس 3 اجناس کے علاوہ باقی اجناس کو کیوں نہیں رکھا، اس کی حکمت اور علت ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے کسی بھی دوسرے بھینس کو، کسی دوسرے جانور کو ہم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی اسی طریقے سے ذکر کر رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ ہاتھ دھونے کا جو حکم ہے یہ علت کے ساتھ مرتبط ہے، حکمت کے ساتھ، یا پھر تعبدی معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم دیا ویسے ہم کریں گے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو ہم نہیں اپنائیں گے۔ پہلا قول تو آپ نے سن لیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کی علت اور اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، اور جب علت اور حکمت سمجھ میں آتی ہے تو جہاں جہاں یہ علتیں پائی جائیں گی وہاں وہاں یہ حکم پائے جائیں۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حکم دیا کہ رات سے جب بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو دھلیں، اس لیے کہ اس کی علت کیا ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھوں نے کہاں کہاں پہ رات گزاری۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان ہے صحرا میں، مثال کے طور پہ، یا اس مقام پہ جہاں پہ پانی نہیں ہے۔ اب اس مقام سے وہ آیا ہوا ہے، اس نے پتھر کے ذریعے سے اپنا استنجا کیا اور اپنے قضاء حاجت پوری کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب فارغ ہوا تو آنے کے بعد اب چونکہ پتھروں کے ذریعے سے اس نے کیا تھا اور اس کے بعد اس کا ہاتھ مختلف مقامات تک گیا، اور پھر کیا وہ کسی پانی کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ خاص طور سے جب بڑی قضاء حاجت ہوگی تو اس صورت میں اس کے ہاتھوں میں نجاست لگنے کا خطرہ ہے۔ تو اگر یہ صورتحال پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ یا مثال کے طور پہ اس نے استنجا کیا اور پیشاب کے پاس چھٹے اس کے ہاتھوں پہ پڑ گئے، یا صفائی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں پہ آ گئے اور اس نے جو ہے مٹی سے اسے صاف کر دیا، ٹھیک ہے، باقی مکمل ہو گئی۔ کیا اب اس صورت میں وہ اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رات سے بیدار ہونے کا جو حکم ہے، بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھلنے کا جو حکم ہے،
یہ تعبدی معاملہ ہے، اس کی حکمت اور علت نہیں لی جائے گی تو ایسی صورت میں اپنا ہاتھ ڈال سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بیدار نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ رات سے بیدار نہیں ہوا، بیدار ہے وہ۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی علت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، حکمت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی وہ حکمت سمجھ میں آ رہی ہے اور اس پہ عمل کریں گے تو اس صورت میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ کتنا بھی آپ رگڑیں گے نجاست کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے مسامات میں موجود ہوگا اور وہ پانی تک منتقل ہو جائے گا۔ اب یہ اس صورتحال میں کیا کریں؟ اب ان دونوں قول کے درمیان جو فرق آپ کو معلوم کرنا ہے وہ ایک دوسری صورت سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے 3 بار، علت جو ذکر کی گئی ہے وہ سمجھ سے باہر یا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں معاملہ تعبدی ہے۔ تو ایک شخص سے جو اپنے ہاتھوں پہ کپڑا لپیٹ لیتا ہے، مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے زخم آیا اور اسے پٹی باندھ دی، یا ایسے ہی اپنے ہاتھوں پہ کپڑا لپیٹ لیتا ہے یا دستارہ پہن کے سو جاتا ہے، اب وہ بیدار ہوتا ہے تو کیا اپنے ہاتھوں کو دھلے گا یا نہیں؟ تو پانی میں ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ دستارہ اتار دیا، اسے سائڈ میں رکھ دیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کی علت اور حکمت کی جانب نہیں دیکھا جائے گا بلکہ جو حکم دیا ہے وہ کیا جائے گا، تو اس شخص پہ بھی جو دستارہ پہن کے سویا ہے اس پہ بھی اپنے ہاتھوں کو دھلنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کی علت سمجھ میں آتی ہے کہ ہاتھ ادھر ادھر چلا جائے گا تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے لیے دھلنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ہاتھ کے اوپر دستانہ تھا یا کپڑا تھا جو جس میں نجاست لگی اس کے ہاتھ میں نجاست نہیں لگی۔ اصل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل حجاز کا جو علاقہ ہے وہ گرم علاقہ ہے، اور عام طور سے اہل حجاز جب استنجا کے لیے قضاء حاجت کے لیے آتے تھے تو پتھروں کے ذریعے سے ڈھیلوں کے ذریعے سے استنجا کرتے تھے۔ اب اس صورت میں جو استنجا کرتے تھے اور سوتے تھے، اور یہاں پہ دن کا بھی آپ کر سکتے ہیں رات کا بھی کر سکتے ہیں، جب سوتے تھے تو ایسی صورت میں پسینہ ہوتا تھا اور جب پسینہ بہتا تھا تو سارے مقامات سے پسینے نکلتے تھے، تو اس صورت میں نجاست ان کے بدن کے اندر چلی جاتی تھی یا بدن کے بعد دوسرے حصوں تک منتقل ہو جاتی تھی۔ اب ہاتھ کہیں بھی لگا تر ہے تو نجاست آپ کے ہاتھوں میں لگ جائے گی۔ یہ وہ علت تھی جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو دھلنے کا حکم دیا ہے۔ آج بھی اس مسئلے میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں مثال کے طور پہ ایک شخص پینٹ پہن کے سوتا ہے تو کیا وہ اپنے ہاتھوں کو دھلے گا یا نہیں دھلے گا؟ اب اس کے اندر احتمال ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ کسی ایسے مقام تک گیا ہو جہاں نجاست پائی جاتی ہے اور پسینے کی وجہ سے وہ نجاست اس کے ہاتھوں میں منتقل ہو چکی ہے۔ بہرکیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے اس بات کو ہی، اسی عمل کو انجام ہم دیں گے، چاہے علت سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ اگر علت سمجھ میں بھی ہمیں آتی ہے تو اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ، آپ کے حکم میں عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی پاک رہے گا یا پاک نہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے احتیاط نہیں کیا اور پانی میں ہاتھ ڈال دیا، یا آپ پاٹ سے لینے کے لیے جھکے اور پیچھے سے کسی نے دھکا دے دیا اور آپ کا ہاتھ پانی میں چلا، تو ایسی صورت میں وہ پانی پاک ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ پانی پاک رہے گا، جیسے پاک تھا اس کے اندر پاکی کی وہی کیفیت موجود رہے گی جو پہلے تھی، یعنی اس چیز سے کہا جاتا ہے کہ خود پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ جمہور علماء کا قول ہے۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ کہ پانی پاک تو رہے گا لیکن پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ پانی کی 3 اقسام بیان کی گئی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ پانی خود پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے عام پانی جو آپ کے نل میں آتا ہے، یا تالاب کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، بارش کا پانی، یہ ساری پانی ایسے ہیں، یا ٹیوب ویل سے پانی جو آتا ہے، وہ ساری کی ساری پانی ایسے ہیں جن کے اندر پاک ہونے اور پاک کرنے دونوں کی صلاحیت، یعنی بذات خود پاک رہتا ہے، پاک کرنے کی صلاحیت ہے۔
اور اس طرح کے جتنے بھی پانی ہوتے ہیں ان سے آپ وضو بنا سکتے ہیں اور جنابت کا غسل کر سکتے ہیں. یہ دو چیزیں آپ اس سے انجام دے سکتے ہیں. جنابت اور حیض ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. دوسرا جو پانی ہوتا ہے وہ پانی پاک تو ہوتا ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں. ایسے پانی سے آپ وضو نہیں بنا سکتے. ایسے پانی سے آپ وضو نہیں بنا سکتے ہیں، جبکہ بعض علماء کرام کے نزدیک بنا سکتے ہیں جیسے اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ. لیکن ایسے پانی سے آپ جس کے اندر دوسری چیزوں کی ملاوٹ ہو جائے وہ پانی تو پاک رہے گا. یعنی اگر آپ کے کپڑے پہ وہ چیز پڑ گئی تو آپ کا کپڑا نجس نہیں ہوگا. آپ کے بدن پہ وہ پانی پڑ گیا تو ایسی صورت میں آپ کا بدن نجس نہیں ہوگا. لیکن اس سے چاہیں کہ آپ وضو بنا لیں یا جنابت اور حیض کا غسل کر لیں تو ایسی صورت میں آپ نہیں کر سکتے. تیسرا قول یہ ہے کہ وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے ہاتھ ڈالا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں نجاست ہو اور وہ پانی کے اندر داخل. یہ اس صورت میں کہیں گے جب پانی کم ہو، تھوڑا ہو. جب پانی بہت زیادہ ہو، جیسے پوری ٹاکی ہے اس کے اندر آپ نے ہاتھ ڈال دیے، تو اس صورت میں جو ہے جیسا کہ کہا گیا کہ 2 قلے ہو تو پھر اس میں نجاست نہیں آتی ہے. لیکن ان تینوں اقوال میں سب سے راجح قول یہی ہے کہ پانی پاک ہے. جیسے پاک تھا وہ پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. آپ کے ہاتھ ڈالنے سے اس کا حکم تبدیل نہیں ہوا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یا دوسرے کسی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے پانی کا حکم تبدیل ہو جائے گا، بلکہ ہاتھ ڈالنے سے منع کیا گیا. تو جب حکم تبدیل ہونے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پانی تھا ویسے آج بھی، پہلے جیسے پانی تھا ویسے اب بھی ہے. دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی حالت میں تبدیلی نہیں ہے. یہی راجح قول ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع کیا ہے اس لیے ہم ہاتھوں کو نہیں ڈالیں گے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزیمہ ولأبی داود فی روایہ اذا توضعت فمدمد. حضرت لقید بن صبرہ یہ ایک وفد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حدیث جتنی ذکر کی گئی اتنی چھوٹی نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے بارہا ذکر کیا کہ اللہ نجر رحمہ اللہ صرف ان الفاظ کو ذکر کرتے ہیں جن کو وہ لانا چاہتے ہیں، باقی قصے کو واقعے کو اس طرح کی چیزوں کو حذف کر دیتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے اسی عمل کو دہرایا. جو واقعہ ہے وہ یہ کہ ایک وفد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر لمبی حدیث سے اس کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں بتلائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبغ الوضوء، وضو کو مکمل کرو یعنی اچھی طریقے سے وضو بناؤ. وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو. وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ سے کرو. الا ان تکون صائما، الا یہ کہ تم روزے سے ہو تو پھر اس صورت میں مستثنیٰ ہے. اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم وضو کرو تو کلی کرو. اس حدیث کو آپ دیکھیے، اس میں انہوں نے سوال کیا اس چیز کے تعلق سے مجھے وضو کے بارے میں بتائیے. آپ نے کیا کہا کہ وضو کو مکمل کرو، مکمل وضو کرو، اچھی طریقے سے وضو کرو. یعنی سوال کیا گیا وضو سے متعلق اور آپ نے رہنمائی دوسری جانب کی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان کو وضو کا طریقہ معلوم تھا اور انہوں نے وضو سے متعلق پوچھا. تو اس لیے نہیں کہ وضو کی تفصیل بیان کی جائے، بلکہ وضو کی وہ چیزیں جو عام طور سے لوگوں کی نظر میں نہیں آتی ہے انہیں بتلایا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کو اچھی طریقے سے کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو. یعنی عام طور سے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آدمی غافل ہوتا ہے. تو یہاں پہ رہنمائی جو کی گئی صحابی کی وہ اس جانب کہ جو عام طور سے لوگوں پہ مخفی رہتی ہے. اور یہ تعلیم کا طریقہ ہے. تعلیم کا طریقہ یہ ایک بچے کو جب آپ سکھائیں گے تو اس کو وضو کی پوری تفصیل بتلائیں گے. دیکھو بیٹا پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر چہرہ دھونا. ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے، وضو روزانہ بناتا ہے، اس کو جب آپ سمجھائیں گے تو باریک چیزوں کو سمجھائیں گے. دیکھیے آپ نے خلال چھوڑ دیا، خلال کرنا چھوڑ دیا. یا دیکھیے
اگر تھوڑا سا بھی بدن کے کسی حصے میں وضو کے کسی عضو میں سے تھوڑا سا بھی حصہ اگر سوکھا رہ گیا تو اس کا یہ عذاب اور یہ عقاب. تو اس طرح کی چیزیں آپ سمجھائیں گے. تو عمر کے اعتبار سے تعلیم دی جاتی ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ کہا کہ مکمل طور سے، اس لیے کہ پورے وقت کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت دیکھی، اسے سیکھا، لیکن اس کے باوجود کچھ مزید جاننا چاہتے تھے. اور یہ چیز طالب علم کے لیے بہت مفید ہے. یعنی طالب علم بہت ساری چیزیں اپنی کتابوں کے اندر، جس سے عام افراد بھی مطالعے بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں ایک موضوع پہ، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں کے اندر یا عام طور سے درس کے اندر ذکر نہیں کی جاتی. جب سامنے والا پوچھتا ہے تو اس کے بعد وہ چیز بیان کی جاتی ہے. تو یہاں بھی جب سوال کیا جاتا ہے تو ہر سوال کا فائدہ ہے. اگر آدمی یہ سوچے کہ یہ چیز مجھے معلوم ہے، کیا کریں گے ہم سوال کر کے، تو ایسی صورت میں جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوال نہ کرنے کی وجہ سے ذکر نہیں کی جاتی. لیکن جب اسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو تفصیل اور باریکی کے ساتھ جو ہے اسے بیان کیا جاتا ہے تو بہت سارے نئے علم حاصل ہوتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے. ان کو وضو کا طریقہ معلوم تھا، اس کے باوجود پوچھا. تو کچھ نئی چیزیں، کچھ نیا علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا ضروری ہے. بعض لوگ سوال سے بہت جھجکتے ہیں، بعض طلبہ ہیں جو سوال کرنے سے بہت بھاگتے ہیں، اور بعض طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، کیا کریں گے استاد سے سوال کر کے. لیکن یہ دونوں کیفیت ایسی ہے جس میں مزید جو علم ہوتا ہے یا علم کی جو گہرائی ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتی ہے. اسی لیے ہمیشہ جو علماء ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے. اگر ہمیں صحیح طریقہ ہی معلوم ہے پھر ہی پوچھنا چاہیے. کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا طریقہ بتلائیں، کوئی ایسی چیز ہو جو جس سے ہم غافل ہوں. تو اس طریقے سے سوال کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ خود دیکھ لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ وضو کو اچھی طریقے سے کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، اور ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ سے کام لو، لیکن روزے سے ہو تو ایسا نہیں کرنا ہے. آپ نے ابو داؤد کی روایت میں فرمایا کہ جب تم وضو بناؤ تو کلی کرو. اس لیے کہ آیت کریمہ کے اندر کیا کہا گیا؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھل لو. تو چہروں کو دھل لو، وہ پڑھنے والا یہ سمجھے گا چہرہ دھلنا ہے. ہو سکتا ہے اس کا ذہن اس طرف نہ جائے کہ کلی بھی کرنا ہے یا ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے. اگر صرف کتابوں سے علم لیا جائے تو ایسا علم حاصل ہو. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ علم مشائخ اور علماء کی زبانوں سے ملتا ہے، کتابوں سے نہیں ملتا. اگر آپ قرآن مجید تفسیر میں کھول کے پڑھتے ہیں تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھل لیجیے. کوئی شخص مثال کے طور پہ اسے پڑھنے کے بعد جو ہے اس پہ عمل کرنا شروع کیا تو کلی نہیں کرے گا، ناک پانی نہیں ڈالے. لیکن جب آپ کسی عالم سے پوچھیں گے تو اس سے متعلقہ جتنی بھی احادیث ہے سب کو آپ کے سامنے ذکر کرے گا. اور جب ذکر کرے گا تو اس صورت میں آپ کو مکمل وضو کا طریقہ معلوم ہو جائے گا. یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا حکم ہے وہ یہ کہ وضو کو اچھی طریقے سے کیا جائے. دوسرا حکم ہے کہ انگلیوں کے درمیان خلال کیا جائے. خلال کیا ہے؟ ایک انگلی کو دو انگلی کے درمیان داخل کرنا، یہ خلال ہے. یا کسی بھی چیز کے درمیان میں آپ کوئی چیز داخل کرتے ہیں یہ خلال ہو جاتا ہے. یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، انگلیوں کے درمیان خلال کیجیے. کون سی انگلیوں کے درمیان؟ ہاتھ کی انگلیاں مراد ہیں کہ پیر کی انگلیاں مراد ہیں، یا ہاتھوں کی اور پیروں دونوں کی انگلیاں مراد ہیں؟ یہاں پہ جو مراد ہے وہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کی انگلیاں ہیں. اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، کہ جب تم وضو کرو تو اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرو. اور ایک دوسری حدیث کے اندر بھی تخلیل کی جو کیفیت ہے وہ بیان کی گئی ہے. حضرت مستورد بن شداد الفہری کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ وضو کرتے تھے تو اپنے پیر کی انگلیوں کو اپنی دانی انگلی سے خلال کرتے تھے. تو گویا پیر کی انگلیوں کا خلال کانی انگلی یا آخری انگلی چھوٹی انگلی سے کیا جائے گا. یہاں پہ حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلی کو استعمال کیا یا بائیں ہاتھ کی انگلی کو استعمال. لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیزوں میں
دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے اور پاکی وغیرہ کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کی آخری انگلی کو خلال کے لیے استعمال کیا تھا، اور خاص طور سے پیر کے لیے. جہاں تک ہاتھوں کی انگلیوں کا تعلق ہے تو اس کا طریقہ جو ہوگا وہی ایک ہی آدمی اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان ایسے کر لے تو اس طریقے سے خراب ہے. بائیں کا کرنا ہے، دائیں کا کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کیجیے، بائیں ہاتھ کا کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کیجیے. تیسری بات جو اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی وہ بالغ فی الاستنشاق. استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی کھینچنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ سے کام. آج کورونا کا زمانہ چل رہا ہے اور جو اطباء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ناک میں اگر مثال کے طور پہ کورونا کے وائرس سے اور پانی کے ذریعے سے زور سے کھینچا جاتا ہے اور پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں. تو وضو کی جو کیفیت یہاں پہ بیان کی گئی، اگر انسان اس کو اپنا لے تو ایسی صورت میں جتنے بھی وائرس ہوں گے، اور جب وہ اگر ناک کے اندر ہے اور پانی کے ذریعے سے وہ کھینچتا ہے اور پھر صاف کرتا ہے تو اگر وہ اندر نہیں گئے تو کم از کم صاف کر کے پانی کے ذریعے سے باہر آ جائیں گے. تو یہاں پہ اطباء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وضو کی جو خاصیت یہاں پہ ذکر کی گئی اس حدیث کے اندر، یہ کرونا وائرس کے مرض میں کافی مفید ہے، خاص طور سے اس کے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے. تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھی چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت یا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حالت میں منع فرمایا، الا ان تکون صائما، الا ہے کہ تم روزے سے ہو تو روزے کی حالت میں ناک میں پانی نہیں کھینچنا. کھینچنے کا مطلب یہ کہ اس طریقے سے نہ کھینچیں کہ آپ کے اندر آ جائے. تو جو مبالغے کا حکم دیا گیا ہے وضو کی حالت کے علاوہ دوسری حالات میں. انشاءاللہ اس کے مزید کلام اگلے درس میں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سنا اس سے فائدہ پہنچائے اور ہمیں مزید علم عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.